ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। یہ کہہ دینا کہ باب تشیع کوئی نہیں، ایک لفظ آپ نے یہاں پر استعمال میں نے تو اس کا ریپیٹ کیا، جی جو بھی ہے، اور جس نے بھی کیا ہے، اگر وہ ایک بندے سے کسی نے کہا یار میں مشہور ہونا چاہتا ہوں، اس نے کہا کعبہ شریف کے اندر جا کے ادھر باہر حرم میں گندگی ڈال دے تو مشہور ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اب یہاں پر عالم اسلام کی اتنی قداور شخصیات موجود ہیں پاکستان کے اندر کہ جناب ادھر تک پہنچنے کے لیے نا مزید 100 سال محنت کرنی پڑے گی تو پھر کوئی پہنچے گا۔ اب راستہ یہ کی تھا کہ آدھا ادھر کو ہٹ کرو، آدھا ادھر کو ہٹ کرو، آدھا ادھر کو ہٹ کرو، اور زبان بدتمیزی سے یہ کہہ دو جی کہ باب شیع کوئی نہیں۔ حالانکہ بندہ یہ دیکھے کہ جن بابوں پر تم ہٹ کر رہے ہو، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ پڑھ کے، تو یہ بخاری کون ہے؟ یہ بھی تو بابا ہے، ترمذی کون ہے؟ یہ بھی تو بابا ہے۔ وہ ہر بات جو تم آج ان بابوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہو وہ ساری ان محدثین کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا ہماری جب بھی ہم بابا کہہ رہے ہوتے ہیں تو بابے سے مراد یہ چرسی بھنگی لوٹر فنٹر نہیں ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی فوجی کے روپ میں، کل ایک میجر صاحب کے وہ وردی میں انہوں نے جناب 60 من چرس پکڑی گئی، تو اب آپ بریکنگ نیوز چلائیں کہ فوجی کی وہی فوجی نہیں ہے، اس نے وردی پہنی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بابے کے ڈھنگ میں اور روپ میں آ کر اسلام کی دھجیاں اڑا رہے تو وہ قابل مذمت ہے۔ ہم ان بابوں کا احترام کرتے ہیں کہ جن بابوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ ایک بابے نے ہندوستان کے اندر آ کر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، تم کتنوں کو پڑھاتے ہو؟ پوائنٹ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ اگلے زمانوں میں کوئی شخص تھا، اس کو مشہور ہونے کا شوق تھا، اور اسے کسی نے مشورہ دیا کہ تم جا کے کعبہ شریف میں گند کر دو، یعنی ایز اے ٹائلٹ کعبہ شریف کو یوز کرو، تو اتنی بڑی ایکٹیویٹی جب تم پرفارم کرو گے تو خود بخود تمہیں مشہوری مل جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں، یہ علماء کی لینگویج آپ دیکھیں، یعنی سٹارٹ کس سے یہ کر رہے ہیں؟ گند تمہارے بزرگوں نے ڈالا۔ جو شخص پچھلے 12-13 سال سے، پچھلی 12-13 صدیوں کا گند صاف کر رہا ہے، اسے یہ تانا دے رہے ہو کہ وہ گند کر رہا ہے؟ کبھی یہ کہتے ہو کہ یہ بیٹھتا ہی گندی مکھی کی طرح گند پہ ہے، تو یہ بھی بتایا کرو یہ گند تمہارے بزرگوں کا پھیلایا ہوا تھا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو میں نے نیٹ پر بہت سرچ کیا، دیکھا تو ان کا بھی کام یہی ہے، کبھی دیوبندی حضرات کی کتابوں میں ان کی غلطیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، کبھی بریلوی حضرات کی کتابیں کھول کے اور ایک ایک صفحے میں وہ مکھی کی طرح یوں ان کی غلطیاں، گندی مکھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ ہمیشہ گند پر بیٹھتی ہے۔ یہ ایک تہمت بنتی جا رہی ہے، بلکہ اس کو بہت کنڈیم کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تو بابے ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے، اور بابوں کا جہاں اور ہے، کتابوں کا جہاں اور ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ انسان اگر کسی بھی معاملے میں اپنی روایت کے ساتھ جڑتا ہے، اپنے بزرگوں کے ساتھ کوئی عقیدت پیدا کرتا ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق استوار کرتا ہے، تو مذہبی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، خدا کی کتاب سے تعلق کے لحاظ سے یہ کیا کوئی چیز اس کی منافی کھڑی ہوئی ہے؟ اور جب ہم تنقید کرتے ہیں اپنے ماضی کی روایت کے اوپر اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو بابوں کی اپنی دنیا تھی اور یہ بابے ہیں اور ہم تو صرف کتابی ہو کے رہنا ہے، تو ان میں سے کیا کس چیز کا انتخاب کرنا ہے، بابوں کا یا کتابوں کا؟ یہ کتابیں کیا آسمان سے براہ راست نازل ہوتی ہیں؟ ان کو بھی لوگوں نے لکھا ہے نا، تو آپ لوگوں سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے دین کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کو قرآن دیا گیا، وہ انسان ہی تھے نا، ہمارے بزرگ تھے، ان کو قرآن مجید دیا گیا، وہ اس قرآن مجید کو پاتے ہی نہ، وہ اس کو اٹھا کر پس پش ڈال دیتے، وہ اس کو آگے منتقل ہی نہ کرتے، تو آج آپ کے پاس یہ پہنچ جاتا۔ اور پھر یہ کہ اس طرح کے آدمی بن کر رہ جائیں کہ جس طرح سے ایک غلاظت کی مکھی ہے کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ اچھا کس جگہ پر غلاظت ہے، مجھے وہیں جا کے بیٹھنا ہے۔ ہم وہاں بیٹھتے ہیں اس گند کو صاف کرنے کے لیے، چاٹ تو تم لوگ رہے ہو پچھلے 1200-1300 سال سے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس سسٹم کو چیلنج کرو۔ تو انہوں نے اب یہ لفظ استعمال کیا کعبے میں گند۔ بھائی حنیف قریشی صاحب، گند انہوں نے ڈالا جنہوں نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا، ہاں، اور آج جب ہم نے یہ بات کی ہے تو کہتے ہو یہ الحاقی عبارتیں ہیں، بعد میں کتابوں میں داخل کر دی ہیں۔ تم لوگ تو مناظرے کرتے رہے ہو شتیہات کے نام کے اوپر۔ خواجہ نے کیا فرمایا، سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ اور دوسری طرف
یہ لوگ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیوانگی میں بھی کوئی بات کی تو آپ کی گستاخی کی تعویل بھی نہیں ہوگی۔ تو بھائی یہ جن بزرگوں کے دفاع میں آپ اترے ہو، انہوں نے رسول اللہ کی شان پہ ڈاکہ مارا ہے، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے۔ تمہیں ختم نبوت کے نام کے اوپر صرف قادیانی یاد آتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی دجال، اس نے تو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا شراب کو شراب کہہ کے، اور تمہارے بزرگوں نے اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیا اور رحمت اللہ علیہ ہو گئے، اور وہ لعنت اللہ علیہ ہو گیا۔ لیکن یہ اب تمہاری بادشاہی زیادہ عرصہ نہیں چلے گی۔ تو یہ چشتی رسول اللہ جو ہشت بہشت میں ہے، جس کا میں نے 20 دفعہ پوسٹ مارٹم کیا ہے، ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے، اب ان کے پاس چونکہ جواب ختم ہو گئے تھے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بعد میں کتابوں میں چیزیں داخل ہو گئی ہیں۔ تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ پہلے آپ کو کیوں نہیں پتا تھا؟ کچھ عرصہ پہلے تک تو آپ لوگ دفاع کر رہے تھے، اور بلکہ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ وہ حضرت صاحب نے تو اس واقعے کے اینڈ پہ کہا کہ میں نے صرف آزمائش کے لیے کلمہ پڑھوایا تھا۔ تو کیا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آزمائش کے لیے کلمے پڑھایا کرتے تھے اپنے ناموں کے؟ اور کہتے ہیں دیکھیں ان میں کتنی عاجزی ہے، اینڈ پہ انہوں نے کہا میں کیا ہوں؟ محمد رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ کمینے ہی نکلے آج، کمینیا، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ شرم کی انتہا ہے۔ عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کر کے جائیدادیں بنائی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کا نام لے کر، اور پھینکی ہیں اجمیر میں، بغداد میں، لاہور میں، دیوبند شریف میں، بریلی شریف میں۔ غدار ہو تم لوگ اپنے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس قسم کے یہ لوگ بہانے بناتے تھے۔ تو میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا، اور کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ مناظرے میں باقاعدہ دفاع کرتے رہے۔ آج ہماری وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کتابیں بدل گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہمیں مجدد مان لو کہ ہم نے آ کے تمہارے صدیوں کا گند صاف کیا ہے، تمہارے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کون سی کتابیں چھاپتے رہے۔ سارے علماء کا علم فارغ ہو گیا کہ اس قسم کی گستاخانہ چیزیں چھاپتے رہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ صوفیاء تھے، علم سے ان کا شغف نہیں۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، صوفیاء کا علم سے کوئی شغف ہے ہی نہیں ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت سے دکھائیں، تو سرکار اعلیٰ حضرت سے بھی دکھا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر جس کتاب کے بارے میں جھوٹا کلیم کیا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، 7 سنابل 7 چشتیہ کے بزرگوں کا، ایک سمجھ لے ملفوظات یا ان کے حالات و واقعات، جس طرح وہ ہشت بہشت 8 بزرگوں کا ہے، اس کتاب کے بارے میں انہوں نے کلیم کیا کہ خواب میں پتا چلا ہے کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ والا واقعہ موجود ہے۔ وہ فارسی میں تھی، اردو میں بھی پرنٹ ہوئی ہوئی ہے، اور یہ خود پرنٹ کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے کی پرنٹنگ بھی موجود ہے۔ اگر تو اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس کتاب میں یہ گند ڈلا ہوا ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت اس جرم میں برابر کے شریک ہے۔ اور اگر اعلیٰ حضرت کو بچانا ہے تو کہہ دو کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کسی بزرگ کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں، یہ سب جھوٹ تھا۔ اس کے بعد کشف المحجوب کے اندر انہوں نے بایزید بسطامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ چلے ہم 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں باندھا ہوگا، بہرحال کتابیں تو چھاپ رہے ہو، تم تو دفاع کر رہے ہو اور کہتے ہو جس کا کوئی مرشد نہیں وہ یہ کتاب پڑھ لے۔ جھوٹ باندھا کہ نبی الاسلام کی بھی مبارک نظر ایک دفعہ غلطی سے اپنے صحابی کی بیوی پہ پڑ گئی، اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت آئی، اور بعد میں رسول اللہ نے خود شادی کر لی۔ اس سے انہوں نے کہا کہ نبی بھی حالت سکر میں جاتا تھا، تو بایزید بسطامی بھی اگر حالت سکر میں چلا گیا تو کیا ہوا؟ لعنت ہے تمہارے عقیدوں کے اوپر۔ اور پھر کہا کہ جو جنید بغدادی کا صاحب تھا، یعنی وہ جان بوجھ کر نگاہ ڈالنا، تو اس کی مثال تو حضرت داؤد علیہ السلام کی سی ہے۔ ان کی بھی نگاہ
पढ़ी अपने साहबी की बीवी पर, जब वो छत पे नहा रही थी। वो पूरा वाकया जो टेम्पर्ड तौरात के अंदर लिखा है वो उन्होंने कोट करके कहा कि उस फिर औरत के खामद को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जंग में आगे भेज के कत्ल करवा दिया, आगे जाएगा तो कत्ल होगा, और खुद उसकी औरत से शादी कर ली। जी ये हैं जी बुजुर्गों की खिदमात, जिसको कह रहे हैं इंजीनियर साहब गंद कर रहे हैं। गंद ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ कह रहे हो गंद पा रहा है। शेम ऑन यू। और फिर तीसरा इनका बाबा तज़किरतुल औलिया वाला, जो इंटरनेशनल बाबा है, पूरी दुनिया में बाबों के सारी स्टोरियां उसने फैलाई हैं, फरीदुद्दीन अत्तार, जिसे मंगोलों ने कत्ल किया था। हां, और उसकी गंदी तालीमात को उन्हीं मंगोलों की औलाद में से जब अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत दी, यानी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उन गंदी तालीमात का सफाया हम कर रहे हैं। अच्छा, मंगोल नहीं जो बाबियां दे काबू आए, ना हुण पे आंदे जे ना उदू आए जे। जिस तरह खालिद इब्न वलीद जब काफिर थे उस वक्त भी कोई जंग नहीं आ रहे, और जब मुसलमान हुए तब भी कोई जंग नहीं आ रहे। है कहते नहीं साबित करें, लो साबित करता जे। मंगोल उस टाइम भी नहीं थोड़े बुजुर्गों के काबू आए थे, हुण भी नहीं आएंगे। अल्लाह के फजल हूं तो हिदायत मिल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरीदुद्दीन अत्तार ने बायजीद के चैप्टर में लिखा, बायजीद बुस्तामी की मेराज, और दावा किया जिस तरह अंबिया में रसूलुल्लाह को मेराज हुई है, बाबों में इसको हुई है। यानी अबू बकर, उमर, उस्मान अली को मेराज नहीं हुई है, इनके बाबे को हुई है। अब मुझे बताएं, साहबा की गुस्ताखी तो ये खुद करते हैं, अंबिया की गुस्ताखी तो ये खुद करते हैं, और कहते हैं कि ये गंद डाल रहा है इंजीनियर। और एंड पे जाके उन्होंने जब कंक्लूड किया, उन्होंने कहा ये बाबा जी बहुत बड़े थे, अगर इनकी जुबान से कभी ये निकल गया कि सुबहानी मा अअज़म शअनी, मैं पाक हूं, मेरी शान बहुत बुलंद है। और ये सेम जुमले अली हजवेरी ने भी कश्फुल मजूब में नकल किए, और उन्होंने भी वही तावील की कि वो घबराने की बात नहीं, उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। और जालिमों, हमारा ये अकीदा तो रसूलुल्लाह के बारे में भी नहीं है, उनके बारे में भी हमारा अकीदा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं जो अल्लाह उनको वही करता है। हम ये नहीं कहते कि रसूलुल्लाह के मुंह से अल्लाह बोलता है, ये तो अकीदा ही कुफर है कि अल्लाह बंदे के अंदर हुलूल कर जाए, वही नाजिल होती थी। चलें इसकी वो तावील कर लेंगे कि तो अल्लाह की जात के बारे में। और आगे उन्होंने लिखा कि वो कहा करते थे लिवाई आओ व बिल लिवाई मोहम्मद, जबकि उनसे पूछा गया कि बताइए कि क़यामत के दिन लोग किसके झंडे के नीचे होंगे। उन्होंने आगे से कहा कि मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, नाऊज़ु बिल्लाह, कि मोहम्मद और तमाम अंबिया और तमाम मखलूकात क़यामत के दिन मेरे झंडे के नीचे होंगी। ये कौन कह रहा है? बायजीद बुस्तामी। और वो फरीदुद्दीन अत्तार लिखता है कि घबराने की बात नहीं है, अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा ही होगा ना। तो वो उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। भाई क़यामत के दिन तो झंडा एक ही है, लिवाउल हम्द, जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अना सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मैं सरदार हूं जितने गुजर चुके और जितने आएंगे उनका, मैं खतीब हूं अल्लाह की बारगाह में। वो तो रसूलुल्लाह के हाथ में होगा झंडा। सही मुस्लिम में है कि सबसे पहले मुझे कब्र से निकाला जाएगा क़यामत के दिन, सबसे पहले मैं शफात करूंगा, सबसे पहले मेरी शफात कबूल की जाएगी। और एक और हदीस सही मुस्लिम में कि सबसे पहले मैं जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दूंगा और दारोगे जन्नत पूछेंगे कौन, मैं कहूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कहेगा कि मुझे हुक्म भी यही था कि आपके नाम के ऊपर दरवाजा खुलेगा। तो फिर मैं सही कहता हूं ना कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, और तुहाडे बाबियां नूं खंघण भी नहीं देना किसी ने होता है। और ये हदीसें हमारा इमाम नकल कर रहा है, इमाम मुस्लिम, जो 261 हिजरी में फौत हुआ, और उसकी कुन्नियत थी अबुल हुसैन। और तुम्हारा बाबा और उस बाबे के मानने वाले जिस बाबे का दिफा कर रहे हैं, उसकी कुन्नियत थी अबू यजीद, और वो भी 261 हिजरी में फौत हुआ, सूफियों का बाबा। और हमारा जो इमाम है उसकी कुन्नियत है अबुल हुसैन मुस्लिम। फर्क देख लें, एक ही जमाने में एक ही सन में फौत हुए हैं, और जमीन और आसमान का फर्क है। तो ये आपको पता है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं इसके ऊपर काफी देर तक बोल सकता हूं, लेकिन मैं इस पे ही इक्तफा करता हूं। मेरे दोस्तों ने ये वीडियो मुकम्मल देख ली, तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी वीडियो लगी होगी, आपके इल्म में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ।